نسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وقال في مقام آخر الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا تو اپنے ساتھ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں لا تعداد جو وہ اپنے ساتھ رحمتیں، اللہ کی کرم نوازیاں اور جتنے بھی رحمت کے دروازے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کھول دیتا ہے یہ رمضان کا مہینہ۔ یہ مومنوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، خاص کر کے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ قرآن پاک میں جو آیا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو یہ تم پر فرض کیے گئے ہیں، بڑا مشکل کام ہے پورا دن بھوکا رہنا۔ اور یہاں تو ہمارے یہاں تو اتنی گرمیوں میں بھی گرمی نہیں ہوتی جتنی کہ عرب میں گرمی ہوتی ہے، تو وہاں روزہ رکھنا مشقت کا کام تھا۔ بکریوں والے اونٹوں والے لوگ پورا دن ان کو صحرا میں لے کر جنگل میں لے کر چرانے کے لیے لے جانا یہ بڑا مشکل کام ہے، تو ان کے لیے یہ جو ہے نا بات ان کو سمجھ آتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا ہے، اور یہ جو فرض کیے گئے ہیں یہ صرف تمہارے اوپر نہیں بلکہ تم سے پہلی جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی روزوں کو کیا کیا گیا، فرض کیا گیا۔ تو علت کیا بیان کی، وجہ کیا بیان کی، مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ تم کو اس سے تقوی حاصل ہو جائے، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر اس سے جو ہے وہ تم کو حاصل ہو جائے۔ اور جتنا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ رمضان کے اندر بندے کو تقوی حاصل ہوتا ہے، اتنا ایک آپ بے شمار دن گزاریں کسی اللہ والے کے پاس چلا کاٹیں، وہ آپ کو مقام حاصل نہیں ہوگا جو پہلے روزے میں ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو وہ پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، کوئی بھی ایسا کام جو ممنوع ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اکیلا ہوتا ہے وہ، لیکن وہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ اصل مقصود ہے رمضان کا، کہ انسان کو یہ جو ہے اس کے اندر تقوی اس کو حاصل ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، کوئی کام بھی کرے تو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ انسان کے اندر آ جاتا ہے تو پھر بندہ چھوٹے گناہ کیا، بڑے گناہ کیا، کسی قسم کا بھی گناہ جو ہے وہ کرنے سے پہلے اس کے دماغ میں یہ آتا ہے یار اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو میں نے پچھلے جمعہ جب بیان کیا تو بیان کے بعد میرا دوست کہتا ہے کہ یار آپ نے رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ رمضان کی فضیلت تو بیان کی ہے، سب کو ہی پتہ ہے، لیکن یہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے رمضان کو جو ہے ان کی وفات ہوئی، اسی طرح 10 رمضان کو حضرت اماں ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات کا دن ہے، تو آپ نے ان پہ بھی کچھ بیان کرنا تھا۔ مجھے اس کی بات ایک والے سے بہت اچھی لگی کہ میرے دوست ہیں، انہوں نے ایک اشتہار بنایا اور اشتہار پہ انہوں نے لکھا کہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو ہے وہ شان میں پروگرام ہو رہا ہے، تو تمام حضرات نے فلاں دن فلاں ٹائم پہ آنا ہے۔
تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ شیعہ ہے۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتا ہے اس نے یار یہ لکھا ہوا ہے۔ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ دیکھو کہ جو بندہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کرے، حضرت فاطمہ کی عظمت کو بیان کرے، تو وہ ہم لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں شیعہ ہے۔ حالانکہ ہم جو ہیں ان کے ساتھ زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے تو ان کی آڑ میں، ان کی محبت میں ان کے ساتھ تو پیار کر رہے ہیں، لیکن اس سے بڑی جو وہ ایک بات جو ہے وہ غلط کرتے ہیں کہ اس کی آڑ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو گالیاں دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو باغ فدق نہیں دیا تھا، وہ باغ لینے کی تھی تو انہوں نے نہیں دیا، الٹا ان کو غصہ کیا، خام خواہ کی الٹی سیدھی باتیں، جبکہ انہوں نے یہ کہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بیٹی یہ میں تجھے باغ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ انبیاء جو ہیں یہ اپنی وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے، نبی دنیا میں یہ مال بنانے کے لیے نہیں آتے، اگر یہ میں باغ دے دوں گا تو میرے نبی پر یہ کل یہودی غیر مسلم جو الزام لگائیں گے کہ یہ دنیا بنا کر گئے تھے، ان کا فلاں باغ تھا۔ کہتے ہیں نہیں جی باغ کیوں نہیں دیا، بڑا ظلم کر دیا، بڑا ستم کیا۔ تو اس آڑ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا قرآن پاک میں اتنی بار ذکر آیا، جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت یہ کہا کہ میں جتنے لوگ ہیں ان کے سب کے احسان کے بدلے دے کے جا رہا ہوں، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کے بدلے قیامت والے دن اللہ دے گا۔ یہ بات جو کی تو ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہ صدیق اتنا بڑا ہے، لیکن حضرت فاطمہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر کے، حضرت حسن حسین کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر تبرہ بازی کرنا، ان پہ بکواس کرنا، ان کو کافر کرنا، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ اتنے عظیم لوگوں کو جب تم کافر کہو گے تو تم کدھر سے مسلمان رہو گے؟ تو یہ انہوں نے ٹھیک ذمہ لے لیا اور ہم لوگ اس پہ شان بیان ہی نہیں کرتے۔ اب یہ جو باغ کی بات ہے، سے بات یاد آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئیں کہ میں کام کر کر کے تھک جاتی ہوں اور بچوں کو اٹھانے والا بھی نہیں ہے، تو آپ کے پاس کافی سارے غلام بھی آئے ہیں، بکریاں بھی آئے ہیں، تو مجھے اس میں سے مال دو۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی میں تجھ سے اس سے اچھی چیز بتاتا ہوں کہ تم جو ہے وہ کیا کیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے جس سے میں مال لیا جو کراؤ، یہ اس سے افضل بھی ہے اور تمہیں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ اب اس پہ تو کوئی فتویٰ نہیں لگاتا کہ نبی نے اپنی بیٹی کو مال نہیں دیا، ان کے پاس جو مال آیا وہ تھا، تو انہوں نے جب کوئی مال لینے کی انہوں نے کہا بیٹی صبر کرو، وہ مال جو ہے کیا کہنا ہے اصحاب صفہ کو دے دیا کہ وہاں جو ہے پڑھنے والے طلباء ہیں، وہ غریب ہیں، وہ کھانا کھائیں گے، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، اپنی بیٹی کو نہیں دیا۔ تو پھر اپنی بیٹی کے ساتھ ان کو کیا تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک بغض تھا۔ اس پہ تو کوئی نہیں الزام لگاتا، صرف ابو بکر صدیق پہ لگائیں گے، عمر نے یہ کر دیا، عثمان نے یہ کر دیا، اور بھئی یہ تم علی سے زیادہ محبت کرنے والے ہو۔ علی نے تو ایک بار بھی نہیں کہیں کہا کہ ابو بکر ایسا ہے۔ اور مزے کی بات، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کا جنازہ جو ہے حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا کہ آپ ان کا جنازہ پڑھاؤ۔ پھر کہتے ہیں جی وہ ان سے ناراض گئی ہیں، تو آخری دنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک میاں بیوی کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں ناراضگی کی وہ بھی تھی۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ حضرت علی بھی جو ہے نعوذ باللہ میں ان سے ناراض گئی ہیں دنیا سے؟ تو بھئی ان کے ساتھ آپس میں پیار محبت تھا۔ کسی ایک روایت میں آپ کو حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ سے خود بھی ایک روایت آپ کو ایسے نہیں ملے گی کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ ایسے تھے ویسے تھے، کوئی بیان بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ اپنی طرف سے اتنے بڑھ بڑھ کے بیان دے رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے۔ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 رمضان کو ان کی وفات ہوئی، اور سب سے پہلے اسلام کے ساتھ جنہوں نے محبت کی، سب سے پہلے عورتوں میں سے اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا کہ آپ گھبرائیں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اتنا بڑا بندہ دیکھا ہے جس کے بازو مشرق مغرب میں پھیلے ہوئے تھے،
اور انہوں نے مجھے آگے کہا کہ اقرا پڑھو، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو پھر انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، دبایا، تو اپنا علم منتقل کیا کہ اب پڑھو۔ تو پریشان ہو گئے۔ جب بندے کو بخار چڑھتا ہے تو سردی لگتی ہے نا، تو آپ فرما رہے ہیں زمبیلونی زمبیلونی دثرونی دثرونی، مجھے کمبل دو، مجھے کمبل دو، مجھے سردی لگ گئی ہے۔ تو حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اللہ انشاءاللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو راستہ بھول جاتے ہیں ان کو راستہ بتاتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرتے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی دفعہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، تو سب سے زیادہ جو آپ کو دلاسا دیا، آپ کے غم میں شریک ہوئی، اور سب سے پہلے اسلام قبول کیا، وہ کون تھی؟ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے پاس اتنا مال تھا، وہ سارا کا سارا اسلام پہ لگا دیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اور مزے کی بات یہ، کیسے میں کہتا ہوں بدبخت لوگ ہیں، افسوس ہوتا ہے ان پہ کہ سوچتے بھی نہیں ہیں، دکھ ہوتا ہے کہ ابو جہل کو کبھی آپ نے ان کے منہ سے گالی نہیں سنیں گے، ابو لہب کے لیے آپ گالی نہیں سنیں گے، عتبہ، شیبہ، جنہوں نے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اسلام کے ساتھ ظلم و ستم کیے، ٹھیک ہے، جب سنیں گے جو مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام لے آئے ہیں، ان کو گالیاں دیں گے۔ بھائی پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ بالفاظ دیگر اسلام کو گالیاں دینا چاہ رہے ہیں، آپ صحابہ کے یاروں کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ پر ان کو کیوں دفنایا گیا، ان کو جو ہے وہ انہوں نے قبضہ کر لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ میں خود بیان سنا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے نبی کے گھر میں نہیں بیٹھو، انہوں نے یہ وہاں لیٹ گئے ہیں، میں نے خود سنا ہے۔ تو یہ کتنی زیادتی والی بات ہے، صحابہ کے ساتھ اس طرح کے الفاظ بیان کرنا۔ اللہ نے قرآن میں ان کو جو ہے کہا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے میں نے آگے بھی بتایا مشورے میں قرآن پاک اترا، اور ہم جو ہے ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہیں تو یہ بڑے دکھ کی باتیں ہیں۔ حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ کس دور میں کہا؟ اس دور میں کہا، اس وقت میں کہا کہ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، جیسے ہی پتہ چلتا تھا بیٹی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم اپنی بیٹی کو کسی کے گھر میں شادی کریں گے تو ہمارا سر جو ہے نا وہ شرم سے جھک جائے گا، ہماری بڑی توہین ہوگی، اس لیے جو ہے نا وہ دفنا دیتے تھے۔ تو اس دور میں جب بیٹی کا نام لینا بہت بڑی یعنی کہ اپنی انسلٹ سمجھی جاتی تھی، اس وقت آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ تو اس وقت یہ جملہ کہنا یہ بہت بڑی اس وقت بات ہے۔ دیکھیں نا قرآن پاک میں آیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت والے دن جب زندہ بچی کو، زندہ کوئی تو ہوتا ہے نا مار کے، زندہ کو، یار سوچنے والی بات ہے، کسی کا بچہ ہو، کسی کی بچی ہو تو بندہ اس کو بھی، دشمن کی بھی ہو، اس کو بھی بندہ اس طرح نہیں کر سکتا، چھوٹی معصوم بچی ہو، کسی دشمن کی بھی بیٹی ہو نا تو بندہ اس کو زندہ نہیں دفنا سکتا۔ بندہ کہتا ہے یار اس کے باپ سے دشمنی ہے، ہم اتنے گھٹیا نہیں ہیں، جو خاندانی بندہ ہو تو اپنی بیٹی کو، زندہ کو وہ دفنا رہے ہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ جب زندہ درگور کی بھی لڑکی کو قیامت دن پوچھا جائے گا کہ تجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو بچی ہے، معصوم ہے، وہ کیا بتائے گی؟ مارا تو اس کے باپ نے ہے۔ تو اللہ کی ذات یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس بندے نے اتنا گھٹیا کام کیا ہے، اتنا اس نے جو ہے نا حرام زدگی والا کام کیا ہے کہ اس کے باپ سے میں بات کرنا بھی جو ہے گوارا نہیں کر رہا، اس سے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا کہ تو نے اس سے کیوں قتل کیا ہے، بلکہ بچی سے پوچھا جا رہا ہے کہ تجھے کس گناہ میں قتل کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس کو اس کے باپ نے دفنایا تھا نا، اس نے خود تو نہیں، وہ کیا بتائے کہ مجھے کیوں دفنایا گیا۔ تو اس میں دیکھیں کتنا زبردست علماء نے نقطہ بیان کیا ہے کہ بچی سے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کے باپ نے اتنا غلط کام کیا کہ اللہ کی ذات اس کو منہ بھی نہیں لگائیں گی، اس کے ساتھ بات نہیں کریں گی۔ تو اس معاشرے میں آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے، تو آپ نے فرمایا علی فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کیوں کر رہے ہو؟ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی عظمت بیان کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ ہم جو جتنے اہل بیت کے ساتھ پیار کرتے ہیں اتنا کوئی اور تو نہیں کرتا، لیکن اہل بیت کے ساتھ پیار کر کے صحابہ کو گالی الحمدللہ نہیں دیتے۔ ہم صحابہ والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، اور گھر ماننے والے جو گھر کے ساتھ پیار کرتے ہیں ہم ان والے بھی ہیں۔ صحابہ اگر نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری دنیا میں جو پھیلا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں شام فتح ہوا، ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا، تو یہ صحابہ نے فتح کیا نا۔ اور آپ نے کتنی بار کہا کہ عمر جو ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبی نہیں آئے گا تو عمر ہوتا۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فیصلے کیے، ایسے ایسے قانون بنائے۔ قانون ایک دنیا کی ایسی چیز ہے کہ اگر بن جائے تو دوسرے دن 10 سال بعد 15 سال بعد وہ چینج ہو جاتا ہے، توڑنا پڑ جاتا ہے، بدلنا پڑ جاتا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قانون کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا۔ تو ان حضرات کی، اہل بیت کی تعریف کرنا، ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس بات پہ ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو اہل بیت سے پیار نہیں ہے۔ جو اہل بیت سے پیار نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ حضرت عمر فاروق جن سے بادشاہ ڈرتے ہیں، حضرت حسین بچے ہیں، انہوں نے ان کے بیٹے کو کہا کہ تمہارا باپ ہمارا غلام ہے، زیادہ باتیں نہیں کرو، تو انہوں نے اپنے باپ کو کہا، ان کی بڑی دہشت تھی کہ حضرت حسین نے ایسے کہا ہے، ان کا اس سے لکھوا کے لاؤ۔ لکھ کے دیا، ان کا یہ جب میں فوت ہوں گا تو میرے کفن میں رکھنا، ہم ان کے غلام ہیں۔ وہ صحابہ ان کے غلام ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اہل بیت کی محبت، ان کے ساتھ پیار کرنا، یہ ہمارا فخر ہے۔ تو بات جو ہے رمضان کے مہینے سے یہ بھی بیان ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات 3 رمضان کو ہوئی۔ حضرت امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات 10 رمضان المبارک میں ہوئی۔ اور یہ سارے اسلام کے ساتھ انہوں نے جتنی محبت کی، اتنی تکلیفیں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوک پیاس دیکھی، شاب ابی طالب میں رہے، کتنا مشکل وقت تھا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اہل بیت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزوں کا فرض کرنے کا مقصود کیا تھا؟ کہ تم کو تقوی حاصل ہو جائے۔ تقوی جو ہے وہ الحمدللہ میں نے کہا کہ روزے میں ہو جاتا ہے، لیکن ایک بات جو ہے میں نے کل بھی عصر کے ٹائم کہی، کچھ آپس میں رمضان میں جو ہے تھوڑا بہت بندے کو غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ بھوک کے اندر بی پی کبھی لو ہو جاتا ہے، کبھی ہائی ہو جاتا ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ غصہ ہو جاتا ہے۔ بندہ روزہ بھی رکھ لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن رمضان میں جو ہے نا بندے کا نفس، یہ شیطان اپنے جو پچھلے شتونگڑے چھوڑ کے جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ رمضان میں سب سے زیادہ غصہ دلاتا ہے۔ اور اس لیے آیا کہ غصہ حرام ہے، یہ بندے کی جو ہے نا وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، یہ غصہ ایسے کھا جاتا ہے۔ تو رمضان میں جو سب سے زیادہ بندے کے اندر جو کمزوری ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے کہ غصہ نہ کیا جائے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی غصہ کر رہا ہے تو آپ اس کو اتنا کہہ دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ اس کو اتنا کہیں یار میرا روزہ ہے، بس اس سے ساتھ اس کو جواب نہ دیں، سوال نہ کریں۔ غصے کے ساتھ جب آپ اس کے ساتھ غصہ کریں گے، آپ اس کے ساتھ لڑائی کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے روزے کا مقصد تو فوت ہو جائے گا۔ باقی تو الحمدللہ تقوی جو مقصود ہے کہ انسان رمضان میں کوئی غلط کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ پانی نہیں پی رہا، جو ہے اسی طرح کھانا نہیں کھا رہا، اور جتنے بھی غلط کام ہیں ان سب سے اجتناب کرتا ہے۔ جائز ناجائز، پانی پینا جائز کام ہے لیکن اللہ نے منع کر دیا، وہ نہیں پی رہا۔ کھانا کھانا جائز کام ہے، اللہ نے منع کر دیا، وہ نہیں کر رہا۔ اسی طرح حقوق زوجیت پورے کرنا یہ جائز کام ہے، لیکن اللہ نے منع کر دیا تو وہ نہیں کر رہا، تو یہ تقوی والی بات ہے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے باتیں جو بندہ جن کا پتہ نہیں چلتا، یا غصے میں بندہ اکثر جو ہے وہ دوسرے کی باتیں کر جاتا ہے، جس کو ہم غیبت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چاہے صحیح بات ہو، یہ سب سے بڑی چیز ہے جو غیبت ہے۔ حالانکہ یہ گناہوں کو جتنا تباہ و برباد کرتی ہے اتنا کوئی چیز نہیں کرتی، اس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ غیبت جو ہے یہ سب سے بری چیز ہے جو ہمیں تباہ کر رہی ہے، ہماری نیکیوں کو تباہ کر رہی ہے۔ غیبت کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جو بندہ خاص کر کے
چلو ایک بندہ زندہ ہے نا اس کی بات اور ہے. میں بعض دفعہ جب دیکھتا ہوں کہ مرے ہوئے بندے کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کا باپ ایسا تھا ویسا تھا. یار وہ تو مر گیا، اس کی بات تو نہ کرو. اب اکثر ویسے میں نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں، خاندانی لوگ کہتے ہیں نہیں اب وہ مر گیا، اب ہم اس کی بات نہیں کریں گے، ہماری اس کی زندگی میں دشمنی تھی. لیکن بعض لوگ مرے ہو کے بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھائی مرا ہوا ہے، وہ چلا گیا اس دنیا سے، اس کا کل قیامت والے دن آپ کو پیسے تو آپ دے نہیں سکتے، وہاں تو نیکیاں دینی پڑیں گی، نیکیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی، پھر اس کے گناہ آپ کے ذمہ پڑ جائیں گے. تو اس لیے غیبت سے بچو. روزہ رکھنا تو آسان ہے، لیکن یہ نفس جو ہے یہ سب سے بری چیز ہے. اس نفس کے خلاف چلنا جو ہے نا یہ مشکل ہے. شیطان سے بھی زیادہ جو بری چیز ہے وہ نفس ہے. اب دیکھیں نا، شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا. تو شیطان نے کو کس چیز نے، اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا. فسجد الملائکۃ کلہم، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر. اللہ نے کیا کہا؟ اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کیا. وکان من الکافرین. یہ کانا ماضی کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ کافروں میں سے ہوگا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جو اس کے اندر کا تھا نظام وہ ماضی یعنی پہلے سے ہی ویسے تھا، کافروں میں سے ہی. تو اس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. تو اب دیکھیں شیطان تو بعد میں شیطان بنا نا، تو شیطان سے پہلے اس کو کس چیز نے جو ہے وہ اس طرف لگایا کہ تم سجدہ نہ کرو؟ تو اس کے اندر انانیت تھی. پہلے بھی میں نے یہ بیان کیا، بات کی ہے. اس کے اندر میں تھا، نفس جو بندے کا جو ہوتا ہے نا اکڑ، وہ تھی کہ میں اس سے بڑا ہوں. اللہ نے پوچھا لما تو نے کیوں نہیں اس کو سجدہ کیا؟ اس نے کہا جی انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. انانیت، انا، یہ جو انا بندے کی ہوتی ہے نا یہ بندے کو مروا دیتی ہے. بڑے بڑے آپ دیکھتے ہیں قتل و غارت کی قصے آپ سنیں گے تو اس کے پیچھے انا ہوتی ہے. انانیت، خواہ مخواہ کی جھوٹی انانیت، کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں آدم سے زیادہ بہتر ہوں. وجہ کیا ہے؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا. وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. آگ جو ہے یہ اوپر جا رہی ہوتی ہے، مٹی تو نیچے پڑی رہتی ہے، اس کے اندر تو نہ جوش ہے نہ کچھ ہے. تو اس نے کہا کہ میں زیادہ بہتر ہوں. تو اللہ نے کیا کہا؟ تو یہاں سے نکل جا، انک من الصاغرین، تو آج کے بعد گھٹیا لوگوں میں سے ہے. تو اس شیطان کو جس چیز نے مروایا وہ کیا تھا؟ نفس، میں. تو روزہ تو بندہ رکھ لیتا ہے، لیکن یہ جو میں، کسی نے زیادتی کی تو بندے کو غصہ آ جاتا ہے. اس غصے پہ کنٹرول کیا جائے، ٹھیک ہے، جتنا حد الوسع ہو سکے غصے کو کنٹرول کیا جائے. یہ بہت بری چیز ہے، بندے کے گناہوں کو یہ تباہ کرتی ہے. اسی کی وجہ سے بندہ پھر غیبت بھی کرتا ہے، بندہ کسی کی پس پشت باتیں بھی کرتا ہے، اس کے خلاف باتیں بھی کرتا ہے. جب غصہ بندے کا کنٹرول ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کسی نے برا کہہ دیا تو بندہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے میں نے معاف کر دیا. یہ بات کہنا کہ اللہ کے لیے میں نے معاف کر دیا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور جو اللہ کے لیے معاف کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت والے دن اس کو جو ہے جو اس طرح خالص اللہ کی رضا کے لیے معاف کرے گا کسی کو، تو قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اس کو بہت بڑا محل عطا کیا جائے گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ویسے تو ہم پہلی بات ہے معاف کرتے نہیں ہیں. اگر معاف کریں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ پیسوں کے لیے کرتے ہیں، یا قلہ قلیل کوئی ایسے ہوتے ہیں یار ٹھیک ہے اللہ کے لیے معاف کر دیا میں نے، اللہ جانے اور تم جانو. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے یہ روزہ رکھ لیتے ہیں ہم. اللہ رب العزت کی ذات خود کہتے ہیں کہ یہ روزہ جو رکھا تم نے چھوٹا کام نہیں کیا، بہت بڑا کام کیا ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا. باقیوں کی نیکیوں کا بدلے فرشتے دیں گے، لیکن روزے کا بدلہ میں خود دوں گا. اور دوسری روایت میں کیا آتا ہے؟ انا اجزا بہ، اس بندے کا میں خود ہی بدلہ بن جاتا ہوں. جو روزہ رکھتا ہے اس کا بدلہ میں خود ہوں. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ
جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان، وہ صرف روزہ داروں کے لیے ہے۔ ایک میں آتا ہے کہ ایک دروازہ ہے جس میں سے جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں، جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ایک دروازہ اللہ نے اس کے لیے بنایا۔ اور ایک دروازہ کس کے لیے بنایا ہے؟ جنہوں نے روزے رکھے ہیں۔ باب الریان یہ کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ روزے داروں کے لیے۔ تو یہ روزہ رکھنا الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک تو یہ عبادت ہے، دوسرا اس کے اندر جو آپ دیکھیں روحانی سکون ملتا ہے۔ اب تو ڈاکٹر سائنسدان جو ہے غیر مسلم جو ہے جنہوں نے تحقیق کی ہے، کہتے ہیں یہ تو سال میں ایک مرتبہ 1 مہینہ بھوکا رہنا چاہیے ہر بندے کو، اس سے بے شمار بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ سائنس کہہ رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پہ قربان جائیں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ثواب بھی دے رہا ہم کو، اور ثواب تھوڑا نہیں بے انتہا دے رہا ہے۔ رمضان میں دیکھیں نا اللہ کی رحمت جو ہے، برسات کے اندر بارشیں ہوتی ہیں، یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو بارش باہر ہو رہی ہے، کمرے کے اندر جو چیز دور پڑی ہوئی ہے اس کے اندر بھی جو پانی آ جاتا ہے، دور اندر چھپا کے آپ نے رکھی ہوئی ہے نا، اس کو بھی آپ دیکھیں گے وہ پانی جو ہے نرم کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں برسات۔ تو ایک بندہ برسات کے مہینے میں اب دیکھیں کتنی بارش ہوتی ہے کہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ دریا بھی فل جا رہے ہیں، ڈیم بھی فل ہو گئے ہیں، اس کو برسات کہتے ہیں۔ تو اللہ جس کو برسات کہتا ہے وہ برسات کتنی بڑی ہوگی۔ تو اس مہینے میں اللہ کی ذات سے زیادہ اپنے لیے مانگو، بخشش مانگنی چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے فلسطین کے مسلمان جو ہیں، رمضان میں اللہ کی ذات دعائیں قبول کرتی ہے، ان کے لیے دعائیں کرو۔ اور میں آگے بھی کہہ رہا ہوں، اسرائیلی مصنوعات ان کے اندر کچھ بھی نہیں، ان کا بائیکاٹ کرو۔ حجاج بن یوسف جب آیا اس میں کوفہ میں یا بصرہ میں، تو وہاں کے لوگ بڑے، بصرہ کا گورنر بنا تھا، تو وہاں اس کو کسی نے بولا کہ اس شہر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں اللہ کی ذات قبول کرتے ہیں، اور تیرے خلاف وہ دعا کریں گے تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو حجاج بن یوسف نے کیا کیا؟ ان کو بلایا، ان اللہ والوں کو، ان کی دعوت کی۔ اس کے بعد جس بندے نے بتایا تھا، کہتا آج کے بعد ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی کیونکہ ان کو میں نے حرام کھلا دیا ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات نہیں سمجھ آئی، یہودیوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ان کی چیزیں بڑی 1 نمبر ہوتی ہیں؟ مجھے بتاؤ، پیپسی 1 نمبر ہے یا لسی 1 نمبر ہے؟ کون سی چیز 1 نمبر ہے؟ یہ جو انہوں نے شوارمے بنائے ہیں، پتہ نہیں کتنے دن فریزر کے اندر گوشت چلتا ہمارے پاس آتا ہے، وہ اچھا ہے یا جو ہم گھر میں روٹی یہ پراٹھا کھاتے ہیں، کون سا اچھا ہے؟ پیپسی بنائی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر حرام نام اس کے اندر ڈال رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان جب خالص دعائیں حلال چیزیں کھانے شروع کر دیں گے تو ان کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، یہ متقی ہو جائیں گے۔ ہم ان کی پیپسی پی رہے ہیں، ہم ان کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں استعمال کر رہے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر جو ہے وہ سور کی چیز یا کوئی ایسی چیز ملاوٹ نہ کرتے ہوں۔ وہ اس وجہ سے کہ مسلمان جب تک یہ خالص چیزیں کھائیں گے، خالص جو ہے وہ حلال چیزیں کھائیں گے، تو کیا ہوگا؟ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم سارے چپ کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں، ہمیں جوش بھی نہیں آ رہا، ہمیں تکلیف بھی نہیں ہو رہی، ہمیں رونا بھی نہیں آ رہا کہ ہم ان کے لیے رو ہی دیں۔ تو میں ہر جمعے میں یہ بات کہتا ہوں کہ یار ہم بہت گر گئے ہیں، ہم کم سے کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے نفل تو پڑھ سکتے ہیں۔ یا اللہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے مدد فرما۔ میں نے آپ کو کتنی بار بولا ہے کہ ہمارے جامعہ کے اندر کے اوپر 25-30 لاکھ کے قریب قرض ہے، وہ بظاہر آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ہم جو ہوتا ہے نا بندہ کوئی امداد کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں کیا کہتا ہوں، یار فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو۔ ہمیں بھی اگر آپ نے چندہ دینا ہے تو 2 نفل چند پڑھ کے دعا کر دو، یہ بہت بڑا چندہ ہے، لیکن فلسطین کے مسلمانوں کے لیے تو یار ضرور دعا کرو۔ رمضان میں دعائیں کرو، اللہ کی ذات رمضان میں دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور اسرائیلی مصنوعات جتنے بھی ہیں ان کا بائیکاٹ کرو۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی بندہ بھی ایسا جو ہو جس نے آپ کے کسی بھائی کو، آپ کے بیٹے کو، چچا زاد بھائی کو کسی دکاندار نے قتل کیا ہو تو آپ کی غیرت گوارا نہیں کی رہے گی، بے شک جتنی مرضی سستی چیز دے، جتنی مرضی اچھی چیز دے کہ آپ اس کے دکان سے چیز خریدیں۔ تو یہ اسرائیل والے ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے جو ہے عورتوں کو، اور اس کے بعد جنگ میں تو بندہ جو فوجیوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے نا، عوام کے ساتھ جنگ نہیں ہوتی،
نہ ہسپتال والوں کے ساتھ، نہ بیماروں کے ساتھ، نہ اسکول والوں کے ساتھ، یہ ان کو عوام کو مار رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے راستے بھی بند کر دیے، کسی کو امداد بھی نہیں دینے دے رہے۔ تو ایسے حال میں ہم ان کے لیے کم سے کم بددعائیں تو کر سکتے ہیں یار، اور دل سے بددعائیں کریں، دعا کے کریں، بار بار کریں اللہ سے۔ جیسے اپنی آپ کو تکلیف پڑ جاتی ہے، مصیبت میں آ جاتے ہو تو غصے سے آپ جو ہے نا وہ جو ہے لوگوں کے لیے بددعائیں کرتے ہو، تو ان کے لیے اسی طرح بددعائیں کرو۔ یہ یہودی جو ہیں خاص کر کے، جو مسلمانوں کے کچھ وہ بھی ہیں جو حق میں ہیں، کہتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے بددعائیں کرو، ہر نماز کے بعد دعا کرو ان کے لیے، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ اپنے لیے بھی دعا کرو، اللہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہمیں دین کے لیے قبول فرمائے، ہمارے بچوں کے لیے، اپنے جو چلے گئے ہیں سب کے لیے کریں، اللہ کی ذات کمی بیشی معاف فرمائے۔ ٹائم تھوڑا اوپر ہو گیا۔